اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حمزہ نے سب کے سامنے وہ سوال پوچھا جس نے پورے گاؤں کو ہلا دیا، واپسی کا سفر مگر دل میں طوفان، حمزہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستہ وہی تھا، درخت وہی تھے، ہوا وہی تھی، مگر حمزہ کی سانسیں بدلی ہوئی تھی۔ ہر قدم پر ماضی کے زخم جاگ رہے تھے۔ وہ درخت یاد آ رہے تھے جن کے نیچے بیٹھ کر وہ ماں کو یاد کر کے رویا تھا۔ وہ گالیاں یاد آ رہی تھی جہاں اسے یتیم، لاوارث، بے سہارا کہا گیا تھا۔ آج انہی راستوں پر اس کی ماں ساتھ چل رہی تھی۔ وہ عورت جسے وہ برسوں سے مر چکی سمجھتا تھا، اور وہ حقیقت جسے وہ سچ سمجھتا تھا، آج خاک بن کر اس کے قدموں میں بکھر رہی تھی۔ ماں کے قدم آہستہ آہستہ تھے، مگر حمزہ کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا آج وہ سچ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، جب تک اندر کا ہر جھوٹ ٹوٹ نہ جائے وہ نہیں رکے گا۔ مسجد کا صحن جہاں خاموشی بھی بول رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مسجد کے قریب پہنچا، گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ یہ حمزہ کی ماں، یہ تو مر گئی تھی، نہیں یہ زندہ ہے۔ پھر اسے نکالا کس نے تھا؟ چاچا نے تو کہا تھا کہ وہ بھاگ گئی تھی۔ سرگوشیاں، حیرتیں، شک کی نظریں، ہر طرف شور سا مچ گیا۔ حمزہ سیدھا مسجد کے صحن میں گیا، سب کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، سب لوگ کچھ دیر کے لیے رک جائیں۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا سوال میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ لوگ جمع ہونے لگے، بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے، ہر کوئی حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ حمزہ کا چاچا بھی باہر آیا، وہ رویتی نیک چہرے والا بزرگ جسے سب حاجی صاحب کہتے تھے۔ وہ حمزہ اور اس کے ماں کو ایک ساتھ دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا ہو، وہ سوال جس نے چاچا کا رنگ اڑا دیا۔ حمزہ نے بہتے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، چاچا آج میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھوں گا، صرف ایک سوال، اور جواب پورا گاؤں سنے گا۔ چاچا کی آواز کانپ گئی کہ کون سا سوال؟ حمزہ کی آواز آہستہ تھی، لیکن اس میں 20 سال کا دکھ تھا۔ چاچا، آپ نے میرے باپ کے کانوں میں کیا کہا تھا؟ وہ کون سا جھوٹ تھا جس نے مجھے ماں سے جدا کیا، ہمارا گھر توڑ دیا اور مجھے یتیم بنا دیا؟ مسجد کے صحن میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ ہوا بھی رک گئی۔ وہ لمحہ جب سچائی لرز کر باہر آئی، چاچا کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اس کے سانس اٹک گئے، آنکھیں زمین پر جھک گئیں۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حمزہ نے قدم آگے بڑھایا، چاچا، کیا آپ نے میرے باپ سے یہ کہا تھا کہ امی مجھے لے کر بھاگ گئی ہیں؟ چاچا کا جسم لرز گیا، ہاتھ کانپنے لگے، ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ کیا آپ نے عدالت میں غلط گواہی دی تھی؟ کیا آپ نے سراغ مٹائے؟ کیا آپ ہی نے یہ سب کیا تھا؟ پورا گاؤں دم سادھے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آخر چاچا کی ٹانگیں جواب دے گئی، وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس کی ہچکیاں پھوٹ پڑی۔ حمزہ، میں غلط تھا، میں نے یہ سب کیا، میں مانتا ہوں۔ گاؤں پر جیسے بجلی گر گئی۔ میں جائیداد چاہتا تھا، میں تمہارے باپ کا سب کچھ لینا چاہتا تھا، اور میں ڈرتا تھا کہ تم بڑے ہو کر سب کے وارث بنو گے۔ حمزہ کی ماں کے آنسو ٹپکنے لگے، گاؤں کی عورتیں رونے لگی۔ چاچا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، میں نے تمہاری ماں پر الزام لگایا، میں نے تمہاری باپ کو بہکایا، میں نے تم دونوں کو الگ کر دیا، میری دنیا لالچ نے اندھی کر دی۔ حمزہ کا صبر جو پورے گاؤں نے دیکھا۔ حمزہ آگے بڑھا، لوگوں نے سوچا وہ شاید چاچا کو تھپڑ مارے گا، غصہ نکالے گا، لالچ کا بدلہ لے گا، مگر حمزہ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ خاموش کھڑا دیکھتا رہا، صرف دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ سے بولا، چاچا، میں آپ کو سزا دینے نہیں آیا تھا، میں صرف سچ جاننے آیا تھا، اور آج میرے رب نے مجھے وہ سچ دے دیا ہے جو مجھے برسوں سے چاہیے تھا۔ حمزہ کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ مضبوط تھا۔ چاچا، میں اب آپ سے نفرت نہیں کرتا، میں اپنے دل سے وہ آگ نکال چکا ہوں۔ میں صرف اپنے والد سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی جان لیں کہ غلطی آپ کی تھی، میری ماں کی نہیں۔ گاؤں والوں کے دل پھٹ گئے۔ چاچا کا ٹوٹ جانا اور وہ بات
جس نے سب کو رلا دیا۔ چاچا نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ حمزہ میں گناہگار ہوں، میں نے ظلم کیا، مگر اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ حمزہ نے آنسو صاف کیے، میں نے آپ کو معاف کر دیا چاچا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، لیکن اپنے رب سے معافی آپ کو خود مانگنی ہوگی۔ چاچا چیخ کر رونے لگا، زمین پر سجدے میں گر پڑا، اور مسجد کے صحن میں لوگوں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک ظالم سچ کے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ سبق نمبر 1، کبھی کبھی سب سے بڑا دشمن اپنے ہی گھر میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹ دیر تک چلتا ہے مگر آخرکار سچ اسے گرا دیتا ہے۔ نمبر 3، معافی بدلہ نہیں دل کو آزاد کرتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کے فیصلے میں تاخیر ہوتی ہے، انکار نہیں ہوتا۔ نمبر 5، سچ بولنے کے لیے صرف زبان نہیں ہمت چاہیے، اور حمزہ نے وہ ہمت دکھا دی۔